بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، اسرائیل جو ہے وہ ایک بے لگام کتا بن چکا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ وہ اس حد تک اب ان کا فلسطینیوں کا خون چوسنے پر پینے پر آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا کہ ان کے اپنے اندر سے ہی بغاوت ہو رہی ہے۔ جرنیل بھی اس کے خلاف ہے، جبکہ اس نے کہا کہ جب فلسطین کا نے جو ان کا حماس کی جو ان کی تنظیم ہے اس نے ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم تباہ کیا تو اس نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ آرمی کا ہے۔ تو جرنیل اب اس کی اس ٹویٹ سے ناخوش تھے، بعد میں اس کو نیتن یاہو کو اپنا ٹویٹ بھی واپس لینا پڑا، اور لیکن اب ان کی جو آپس میں ٹکرار ہے وہاں پر جو ان کے جو سونی جو گوسی ہیں انہوں نے بھی ان کے اسرائیل کی سلطنت کے خلاف، ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ بے لگام ہو گیا، اس نے کیمپوں پر حملہ کیا، اسپتالوں پر حملہ کیا، اور سینکڑوں فلسطینی اور شہید ہو گئے ہیں۔ جبالیہ، نذیرات اور الشاتی کیمپ تباہ، جو 3 ریفیوجی کیمپ تھے ان کے، وہ تینوں تباہ کر دیے ہیں۔ اب تو لڑائی ان کی گلیوں میں ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حماس کے نیول فورس کے سربراہ اور 4 سینئر کمانڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور شہداء کی تعداد اس ٹائم 9000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ دکھ کی خبر ہے نا، وہ تو یہ پتہ ہے کہ وہ مسلسل فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان میں جو میزائل جو ان کا کیمپ ہے اس کا نام ہے جبالیہ کیمپ، جس میں 16 امریکی ساختہ انہوں نے یہ گرائے ہیں بم۔ تو یہ امریکی ساختہ سے مراد کہ امریکہ میں بنے ہوئے بم انہوں نے فلسطین کے جو جبالیہ کیمپ تھا اس پر گرائے ہیں۔ اور ہم جو مسلم ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر رہے ہیں، اردن پیش کر رہا ہے، پاکستان اقوام متحدہ سے گزارش کر رہا ہے کہ جنگ بندی کریں، جس کے اپنے ملک سے بم تیار ہو کر فلسطین کے اوپر گر رہے ہیں۔ حماس کے اندر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کی جو سرزمین ہے وہی ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ مطلب جس کے بعد وہ فیصلہ لے کر جا رہے ہیں، جس جج کے بعد وہ فیصلہ لے کے جا رہے ہیں، وہ خود اس مقدمے کے اندر جو ہے ورڈکٹ ہے، مجرم ہے، تو وہ اپنے خلاف فیصلہ کیسے دے گا؟ تو میری گزارش ہے مسلم ممالک سے کہ وہ اپنے اس رویے کے اندر، اپنے اس طرز کے اندر، اپنے ان وہ امریکی غلامی کے شکنجے کو توڑ دیں۔ مولانا فضل الرحمان سے لاکھ اختلافات صحیح تمام سیاسی جماعتوں کے، لیکن ان کا یہ کہنا تو تھا کہ یار امریکہ کا جو غلامی کا پٹا ہے وہ اپنی گردن سے اتار دے۔ جب کل کو یہ عوام کا جب سیلاب آئے گا، سونامی آئے گا، تو کسی شے کو نہیں چھوڑے گا ناظرین، ہر چیز کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اصل طاقت جمہور میں ہے جو کہ عوام ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ سے بات کرتے ہیں اپنی سیاسی منظرنامے کی، اور فلسطین کے بارے میں اب آپ کو کیا بتائیں کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ویڈیو اگر میں ریکارڈ کر رہا ہوں 10 منٹ کی ہوتی ہے، 9 منٹ کی ہوتی ہے، 8 منٹ کی ہوتی ہے، اس دوران ایک فلسطین میں بچہ مر جائے۔ اپنے پر عقل سوچیں ناظرین، آپ کا بچہ پیدا ہو، ہمارا بچہ، ہمارے بھائی جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 منٹ بعد اس نے مر جانا ہے، تو اس سے دکھ کی خبر کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجبوری یہ ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا، بات بتانا، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے الفاظ بار بار بولے نہیں جاتے۔ میں صبح لکھ رہا تھا، جب اپنا کنٹینٹ تیار کر رہا تھا، تب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچہ مارا ہے۔ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، بہن کا بیٹا ہو، بھانجا بھتیجا، اپنی اولاد ہو، تو اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو رہا ہے اس ملک میں اور 10 منٹ بعد اس کی موت تیار ہے، تو یہ اس حد تک وہاں پہ حالات تشویشناک ہو چکے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے، کیونکہ ہم صرف یہاں تو لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کریں، اور ایک گائیڈنس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو میرے ایک دوست ہیں اجاز، انہوں نے اس کی تفصیل بھی نکالی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں اور کافی دیر تک یہ پٹی چلاؤں کہ کون سی چیزیں اسرائیل کی ہیں اور کون سی چیزیں پاکستان، کم از کم اسرائیل کی نہ ہو۔ ایسی چیزوں کی اسرائیل کو سپورٹ کرے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ باقی ممالک کی، کیونکہ پاکستان اپنی سوئی نہیں بناتا ناظرین، سوئی سے لے کر فرنیچر تک کی چیزیں، آلات، ایک ایک شے ہماری باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ اصل میں بھی امپورٹنٹ کنٹری میں رہ رہے ہیں ہم، ہر چیز امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں ہے ناظرین۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس حال پر رحم کرے۔ اگر ایک بچہ وہاں پر مر رہا ہے تو جو ہمارا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ہمارا ہی بچہ مر رہا ہے۔ تو ناظرین اب آپ سے بات کرتے ہیں اپنے سیاسی منظرنامے پر، کہ ان افسوسناک خبروں کے بعد دل تو نہیں کرتا کسی بھی چیز پر بات کی جائے، لیکن مجبوری ہم نے رپورٹنگ کرنی ہے، اپنے آپ تک چیزیں پہنچانی ہیں۔ تو جو اب ہے ناظرین، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ الیکشن کے لیے تیار، 10 نومبر سے جلسے، آج سے درخواستیں وصول، منشور کی تیاریاں شروع۔ تو اب 10 نومبر سے نون لیگ جو ہے باقاعدہ جلسوں کا آغاز کرے گی، تو اس سے ایک یہ کی تو نظر آتی ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے تک ہو جائیں۔ تو جو اس کمیٹی جو بنائی ہے ان کے سربراہ ہیں عرفان صدیقی صاحب،
اور وہ نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ عوامی مسائل اور جدید تقاضوں کی بنیاد پر منشور کو جو ہے تیار کیا جائے. اس کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے 4 نومبر کو شریف جو ان کی میڈیکل سٹی ہے اس کے جنرل کونسل جو ہے انہوں نے رکھ دیا کہ 4 نومبر کو ہم فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر ایک یہ کونسل کا انتظام کیا گیا. اس کے بعد جب یہ ختم ہوئی نا ان کی 4 گھنٹے سے مزید طویل یہ میٹنگ تھی, اس کے بعد نون لیگ کے رہنما نے جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر ایک سوال کیا کہ ان کو کس افلاطون نے, کس حکیم لقمان نے مشورہ دیا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد دستبردار ہو جائیں کے پی کی حکومت پنجاب کی حکومت سے. تو اگر آج وہ دستبردار عمران خان صاحب نہ ہوتے, انہوں نے ایک غلط سٹیپ تھا کہ اگر دستبردار نہ ہوتے تو آج ساری اپوزیشن ان کے پاس بیٹھی ہوتی کہ ہمارا یہ بل پاس کرا دے, ہمارا وہ بل پاس کرا دے. پچھلے 1 سال 8-9 ماہ میں ناظرین ایک قانون عوام کے حق میں پاس نہیں ہوا. جتنا بھی ہمارا آئین قانون یہ سارا جو ہے وہ انگلینڈ کی برٹن لیگیسی ہے, ہمارا اپنا پلے کچھ نہیں ہے جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ہمارے جو انوار اللہ کاکڑ وزیر اعظم ہے نگران, وہ کل میو اسپتال کے دورے پر گئے ہوئے تھے, تو ان سے سوالات جوابات ہوئے جن کا میں آپ کے سامنے ایک لب لباب رکھتا ہوں. جن سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہمارا اختیار نہ قانون اجازت دیتا ہے, الیکشن تاریخی آئین نہیں, کیا دیگر پہلو نظر انداز کر دیں, چیئرمین پی ٹی آئی کی وفاداری الیکشن لڑیں گے. تو وزیر اعظم جو ہمارے نگران میو اسپتال میں جب خطاب کر رہے تھے, ان سے کویشچن ہوئے, انہوں نے جواب دیا کہ الیکشن میں وہی لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوں گے جو کہ عمران خان کے وفادار ہیں, اور الیکشن کروانا جو ہے وہ اس کا الیکشن کمیشن کا کام ہے, بار بار ان سے تاریخ کا نہیں پوچھ سکتے. اور ہم نے ان کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس حد تک ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے, لیکن بار بار ان سے تاریخ پوچھنا ہمارا جو ہے ایک اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے. اس کے بعد ان سے ایک سوال ہوا کہ کل جب آپ لمز یونیورسٹی گئے تھے تو وہاں کے بچوں نے آپ سے بڑے سخت سوال کیے, تو ان کا اس میں جو جواب ہے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں لمز کے بچے اپنے بچے ہیں, شرارتیں کرتے رہتے ہیں, یہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کرتے تھے, میرے جواب بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس کے بعد ناظرین آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ ووٹ دینے کے لیے جتنے بے چین آپ ہیں اتنا ہی بے چین میں ہوں, اور یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے. اس کے بعد ناظرین پیپلز پارٹی کا بیان آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہونا آئین کی پامالی ہے, حکومت جلد اعلان کرے. اس کے بعد وہ پنجاب نے جو کابینہ نے جو نگران کابینہ ہے اس نے بجٹ پاس کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے. رضا ربانی, کنڈی اور شیریں مزاری کا یہ بیان آیا. اور زرداری صاحب کہتے ہیں میں ہوں نہ ہوں کارکن پریشان نہ ہو, کارکن بیچارے نے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے پریشان نہیں ہونا. وہ کارکن اس لیے پریشان ہے اس کے بعد کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, تو وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں, وہ اس لیے پریشان ہے کہ بھئی پیٹ میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ بھی, چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان آنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا. اور لاسٹ خبر آپ سے صرف تھوڑی سی میچ پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کل بڑا اچھا کھیلا. تو اس کے اندر کیا کیا انہوں نے ناظرین کہ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کی, 46ویں اوور میں 204 رنز بنا کر آل ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی. محمود اللہ 56 رن بنا کر جو ہے وہ نمایاں رہے. اس کے بعد 3 وکٹوں کے نقصان پر فخر زمان نے 7 چھکے لگائے اور 81 رنز کی کل انہوں نے اننگز کھیلی. دونوں ٹیمیں ناظرین 7 میچ کھیل چکی ہیں, جس نے پاکستان 3 میچ جیتی ہے اور بنگلہ دیش صرف 2 جیتی ہے, اور بنگلہ دیش سیمی فائنل کی دوڑ سے آگے باہر ہو گئی, اور پاکستان کا یہ میچ جیت کر سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہو گیا. مزید آگے یہ 2 میچ ہیں وہ پاکستان کو جیتنے پڑیں گے, اور باقی ٹیموں پر بھی اس کا انحصار ہے. ناظرین کچھ خبریں تھی جو کہ آپ سے شیئر کی. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی توانا آواز بن کر ابھریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان. پاکستان سے.